دنیا کی بھی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ واقعی پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے خدا نخواستہ تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وہ، اور سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں۔ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکانومی کے تھریٹس بھی چل رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے 100 بلین روپیز پر منتھ سبسڈیز جو میں یا میرے جیسے جتنے بھی پاکستانی جو پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں یا ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ سبسڈیز ہمیں مل رہی ہیں۔ کیا حکومت اس کو مزید برداشت کر سکتی ہے؟ کہ اسمبلیز اس لیے ڈیزالو نہیں ہو سکتی کہ پھر عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ مزید سٹرونگ ہو جائے گا، اور وہ جو کہتے تھے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملیں گی، پھر مجھے بھی لگتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملیں گی۔ ایک اور بھی ایشوز، کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کس کو چھوڑا جائے اور کس کے اوپر بات کی جائے۔ 300 ارب روپے کے جو جمع ہوئے ہیں، چائنیز جو پاور کمپنیز ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ 300 ارب روپے دیں، ورنہ ہم جو آپ کو پاور دے رہے ہیں، جو آپ کو بجلی بنا کر ہم دے رہے ہیں، الیکٹریسٹی بنا کے دے رہے ہیں، ان کے پلانٹس ہم بند کر دیں گے۔ تو اب سچویشن ایسی ہے، یقین کریں کہ پاکستان نے مشکل حالات دیکھے ہوں گے، بالکل آئے ہیں، ہر قسم کے حالات آئے ہیں، ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، لیکن شاید اس وقت سچویشن اور ہے، اور اس کی وجوہات غالباً بہت ساری ہیں۔ اس وقت شاید ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک تھے، کوئی نہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، لیکن اس وقت لگتا ایسے ہے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اور 220 ملین پاپولیشن کو کھلانا، اٹس ناٹ اے جوک۔ 2013 کی مجھے پرویز ہود بھائی کی وہ بات یاد ہے، میں کسی میڈیا گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہاں پہ آئے ہوئے تھے شو میں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ سب سے جو خطرناک اس وقت بوم ہے، دیٹ از دا پاپولیشن بوم، جو پاکستان کی ایک بڑی ریپڈ جو بڑھ رہی ہے ان کی کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ تو انڈیا میں زیادہ آیا، لیکن یہ فیکٹ ہے، آپ چیک کر لیجیے۔ اچھا بنگلہ دیش میں آ رہی ہے ساری باہر کے پیسہ ہی، ہم کیوں ڈیفالٹ ہو رہے ہیں؟ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں۔ ڈیفالٹ ہونے سے میں نے کل یہ بات کی ہے کہ ہم پڑے ہوئے ہیں الیکشنوں میں، یا ہم کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کرو، یا یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں باتیں۔ اس وقت ملک بچاؤ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ملک کو بچا نہیں پا رہے، سب مل کے بچاؤ، سب قوتیں مل جاؤ اور ملک کو آپ نہ بیٹھ کے اس کو بہتر کرو۔ ہم ملک تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب 23ویں وزیر اعظم ہیں، 1998 سے اب تک آپ 23ویں پروگرام میں جا رہے ہیں IMF کے، اور کوئی ملک کیوں نہیں جاتا؟ بھارت کیوں نہیں جاتا؟ سب سے زیادہ ٹیکس ایمنسٹی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو مشرافیہ کی معیشت ہے تمام پارٹیوں کی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، فوجی حکومت کی بھی ہے۔ سی پیک یہاں کا لا رہا ہے، سری لنکا میں جو اس کو جھٹکا لگا ہے، اگر خدا نخواستہ پاکستان مشکلات میں آتی ہے اور تو امریکہ اور یورپین یونین کہے گی یہ سی پیک کی وجہ سے ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں کے کراچی کے تقریباً 3-4 بڑے 5 سٹار ہوٹلز ہیں، وہ وہاں پہ واقع ہے، اس جگہ پہ یہ حملہ پلانٹڈ ایک بام تھا جو کیا گیا۔ تو ایک طرف تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ساتھ میں آج ہی ایک شاپ کیپر دوست سے بات ہو رہی تھی، کافی بڑا بزنس ہے ان کا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فخر بھائی کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ شاید کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، پہلی عوام پسی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری کچھ عیاشیاں بھی چل رہی، اور وہ عیاشیاں اسمارٹ فونز ہیں، تقریباً غالباً ہمارا جو بل اس کا آتا ہے 1.5 بلین US ڈالرز کے ہم موبائل فونز منگواتے ہیں۔ پھر ایڈیبل آئل ہے، ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم 5 ارب ڈالر کا ہم ایڈیبل آئل منگواتے ہیں۔ انڈیا کے بارے میں بار بار ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کروا کر اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، جس سے ان کا امپورٹ بل کنٹرول میں ہے۔ بنگلہ دیش نے کیا، ان کے کنٹرول میں۔ یہ بہت ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ایسے فیصلے کیے جاتے تو شاید ہم آج جس حالت میں کہ ڈیفالٹ والی سچویشن میں نہ ہوتے۔ ہمارے پاس اس وقت پاور کرائسس ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی کی کرائسس ہے، ہمارے پاس اکانومی کی کرائسس ہے،
लोड शेडिंग इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 घंटे तक लोड शेडिंग इस वक्त हो रही। बलूचिस्तान का भी तकरीबन सेम हाल है। वो बेचारे फिर हमसे भी, वो मेरे फादर कहते हैं कि मतलब हम अमेरिका से 200 साल पीछे और फिर हमारे इलाके बाकी पाकिस्तान से 200 साल पीछे। बात बांग्लादेश 71 में हमारे तकरीबन 25 साल के बाद बना, मुश्किल वक्त से गुजरा, लेकिन आज वो कंट्रोल में, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, बाकी चीजें बेहतर है। हिंदुस्तान हमारे साथ एक साथ आज़ादी मिली, एक ही दिन मिली, वो बेहतर हुआ, हम क्यों गए नीचे की तरफ? इसके ऊपर हमें शायद हमने नहीं सोचा, और आज हम यही देख रहे हैं कि यार दुनिया हमारी ऊपर नजरें गाड़ी भी और वो हमें बुरा भला कहती है। और सबसे बड़ा मसला हमारी सिक्योरिटी मसाइल का है, मिलिट्री। हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको क्या भाई, वो अपना मुल्क उन्होंने देखना है कि वो पाकिस्तान को देखें। हाँ, वो इस वजह से देखेंगे एज ए नेबर कंट्री, वो देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो उन्होंने क्या करना है अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने ये देखना है। वो हमारे मसाइल के जिम्मेदार न वो है। लोग कहते हैं जी IMF है, मैं कहता हूँ IMF भी नहीं, IMF एक बैंक है। साथियों, इकोनॉमी का तो जो बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में है वो तो हम कह सकते हैं है ही, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखो, दुनिया में कोई भी देश इतने ज़्यादा बात नहीं करता है सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, पैसा नहीं बचेगा तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। वो पाकिस्तान में ज़्यादा किस लिए होती? क्योंकि पाकिस्तानियों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और एक एक पाकिस्तानी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, यूरोप हो, दुनिया में चाहे अफगानिस्तान ही आप देख लो, पड़ोसी देश, इसमें लाखों लोगों की, इन सबको टोटल मिला है तो लाखों लोगों की जान जो है वो पाकिस्तानियों ने ली है और इसी आतंकवाद के ज़रिए से ली है। अफगानिस्तान में तो बल्कि सबसे ज़्यादा हद ही पार कर दी सारी, ये जाके वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए, हिंदुस्तान में इतने धमाके किए गए, मुंबई ब्लास्ट नहीं कुछ ब्लास्ट। तो इनको पता है कि ये जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, इनको इतना पहले, एक तो जो चीज़ होती है ब्रेन वॉश, दूसरा होता है पैसा नहीं बचेगा। ब्रेन वॉश तो क्या है कि आप अंडरकवर तरीके से भी करवा सकते हैं, छुपे तरीके से भी ब्रेन वॉश करवाया जा सकता है। अगर पैसा है और उनको पता है कि अगर जितने भी इनके दुश्मन देश हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने तबाही मचाई है, अगर उन्होंने इन आतंकवादियों को पैसा खिलाया तो वो कसर नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में बम धमाके करने में, पाकिस्तान की पूरी तरीके से ऐसी तैसी करने में। और वही आप देखो हो भी रहा है, कहीं कराची में, कहीं पे, कहीं इनके बॉर्डर पे, हर जगह पे वही चीज़ हो भी रही। तो उसका इनको जो है वो डर आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी चीज़ उससे है कि वो जो कहावत है ना कि पड़ोसी सफल हो जाए तो फिर दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो दुख इसी बात का है कि वो तो चलो भुखमरी में जी रहे हैं, एक टाइम को खाने को पैसा नहीं, लेकिन इंडिया इतना तेज़ी से कैसे सक्सेसफुल हो? क्योंकि आप देखो पूरे साउथ एशिया में कोई देश इतना तेज़ी से तरक्की नहीं कर पाया, ना ही कोई देश इतना बड़ी इकॉनमी बना पाया जितनी हिंदुस्तान ने बना ली। तो ये कारण है जिसके चलते जो है वो आग तो लगेगी। अब इस वीडियो को ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।